اب 9 اپریل کو سیکنڈ ویک آف اپریل میں آپ کے لیے مارس بھی ایگزالٹڈ ہو جائے گا. یہاں سے آپ کے جذبات اور عملی ایکشنز اکٹھے ہو جائیں گے. اس کی پازیٹیوٹی زیادہ حاوی رہے گی، لیکن نیگیٹو سائیڈ کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ سب اگر مکس کر لیا جائے تو مجھے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ایک سنگل لائن میں یہ کہنا ہے کہ لیوز آر ان. السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اپریل کے سیکنڈ ویک میں ہونے والے ایک بڑے ایسٹرولوجیکل ایونٹ، اس کی پریڈکشنز، اس کی ریسرچز اور اس سے آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل اس ولاگ میں بیان کروں گا. آپ کے لیے وینس تو پہلے ہی ایگزالٹڈ ہے اور 24 اپریل تک ایگزالٹڈ رہے گا. یہ میں نے منتھلی ویڈیو میں پہلے ہی ذکر کر دیا تھا. وینس کے ایگزالٹڈ ہونے سے آپ کا کیریئر فلرش کرے گا، آپ کی ایموشنل، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی کمیونیکیشن آپ کو کیریئر اچیومنٹس کی طرف لے کر جائے گی. یہ تو پہلے ہی طے تھا. لیکن اب 9 اپریل کو سیکنڈ ویک آف اپریل میں آپ کے لیے مارس بھی ایگزالٹڈ ہو جائے گا. یہاں سے آپ کے جذبات اور عملی ایکشنز اکٹھے ہو جائیں گے. اب خیالی پلاؤ نہیں پکے گا لیوز. اب جو ہوگا ریئلسٹک اپروچز سے ہوگا، پلان کے ساتھ ہوگا. آپ کو کاموں میں دلچسپی بھی بڑھے گی اور کاموں کی دلچسپی پے بیک بھی کرے گی. میں پہلے مارس کی کچھ سگنیفیکنس جو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ بیان کرتا ہوں، اینڈ دین پھر مارس دیگر پلانٹس کے ساتھ مل کر اس مفید ٹائم کو آپ کے لیے کتنا وسیع کر سکتا ہے اس کی تفصیل بیان کروں گا. مارس از اے پلانٹ آف ایکشنز، مارس از اے پلانٹ آف یور فزیکل اسٹرینتھ، مارس از اے پلانٹ آف یور ڈیسیژنز، مارس از اے پلانٹ آف یور ایتھلیٹک ابیلٹیز، مارس از اے پلانٹ آف یور کمپٹیشنز، ایون کانفلکٹس. کمپٹیشنز تو فرینڈلی بھی ہو سکتے ہیں، بٹ کانفلکٹس جو کہ دو لوگوں میں، دو گروپس میں آپسی کولیجن کی وجہ بنتے ہیں، اس کا بھی یہی پلانٹ ہے. اینڈ مارس آپ کے 9th اینگل پر آئے گا، اینڈ یہاں پر یہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. اس کی پازیٹیوٹی زیادہ حاوی رہے گی، لیکن نیگیٹو سائیڈ کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پازیٹیوٹیز ہیں وہ بھی بیان کروں، اور جو نیگیٹیوٹیز اپیئر ہو سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے، کم پاسبلٹی ہے، لیکن اس کا بھی ذکر ضرور کر دوں گا. اینڈ پھر ان نیگیٹیوٹیز کو کسی ریمیڈی سے کور کیسے کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ پر اس کا بھی اظہار کر دوں گا. دا فرسٹ ایڈوانٹیج جو کہ لیوز کو 9 اپریل پہ مارس کے ایگزالٹڈ ہونے سے ملے گا وہ ہے اسٹرانگ لک ایکٹیویشن. یو بیکم مور لکی، یو بیکم مور پروفیٹیبل، یو بیکم مور ریسپیکٹیبل، یو بیکم مور ڈیسائزو اینڈ یو بیکم مور پریکٹیکل. اینڈ یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہی لک فیکٹر کو انکریز کرے گی. لک فیکٹر انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کامیابیاں آپ کی جرنل ابیلٹیز سے، آپ کی جرنل ایفرٹ سے، آپ کی جرنل پلاننگ سے ہی ملیں گی. اس سیزن کو چھکا لگنے کا سیزن بھی کہا جا سکتا ہے، یہ غلط بات نہ ہوگی. سیکنڈلی، اٹ از اے پلانٹ آف یور ٹریولنگ، it is a planet of your immigration, it is a planet of your dual nationality, it is a planet of your international exposures. So تمام وہ لیوز جو لوکل لیول پر اپنے آپ کو استحکام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لکی فیکٹر ہے. وہ لیوز جو لوکلی اسٹیبلش ہیں اور اپنے آپ کو انٹرنیشنلی لیول، بین الاقوامی سطح پر لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اپرچونیٹیز لائے گا. اور 9 اپریل کے بعد اگر لیوز کسی طرح کا ڈیسیجن لیتے ہوئے اپنی نیشنلٹی کے لیے، اپنی ٹریولنگ کے لیے، اپنے بزنس انہینسمنٹ کے لیے، اپنے ایک سے زیادہ سورس آف انکم کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر اٹ از مائی اسٹیٹمنٹ کہ آپ کو یہ کر لینا چاہیے. جو تیسری چیز آپ کو ملے گی وہ ہے آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے نظریات، ان میں شفٹ آئے گا. زیادہ میچیور ہوں گے، زیادہ پروفیٹیبل ہوں گے، زیادہ ایکوریٹ ہوں گے، زیادہ لیگل ہوں گے، اینڈ زیادہ فاسٹ ہوں گے. سینس آف رسپانسبلٹی بڑھے گی، اینڈ اس سینس آف رسپانسبلٹی کے بڑھنے سے مصروفیت میں بھی اضافہ ہوگا، پروفٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اٹیچمنٹس میں بھی اضافہ ہوگا.
پھر آپ کے لیے ہائر ایجوکیشنل سورسز، ہائر ایجوکیشنل پریپریشنز، ہائر ایجوکیشنل اپرچونٹیز یا ہائر ایجوکیشنل ایگزام کلیئر کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو مائنڈ شارپ ہوگا، تعلیمی سرگرمیاں بڑھیں گی اور ہائر لیول کی ہوں گی. ان میں ڈپلوماز، ان میں پروفیشنل ایکٹیویٹیز، یہ سب انکریز کر سکتی ہیں. اور اس سیزن میں اپنے ایگزامز کی ڈیٹ کو اگر آپ کے ہاتھ میں ہے ترتیب دینا تو ترتیب دے لیا جائے 9 اپریل سے اگلے 40 دن. پھر آپ کے لیگل میٹرز ریزالو ہوں گے. آپ کے لیگل میٹرز اگر آپ حق پر ہیں، آپ پر لگے ہوئے الزام ریزالو ہوں گے. لیکن اگر آپ اللیگل اقدامات کرتے ہوئے کسی قانونی پیچیدگی میں ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی تیزی سے آ جائے گا. مطلب جو چیزیں آپ غلطی پر تھے، پھر آپ کسی کورٹ کیس میں پھنس گئے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کی مخالفت میں آ سکتے ہیں. اور اگر آپ حق پر ہیں تو سلوشن بھی تیزی سے آ جائے گا ود ان نیکسٹ منتھ. پھر آپ کے لیے جو ڈیسیجنز ہیں اس میں رسک لینے کا فیکٹر بڑھ جائے گا اور کیلکولیٹو رسک ہوگا. مطلب اس سے ریگریٹ نہیں آئیں گے، آپ کانفیڈنٹلی وہ رسک لے سکیں گے، اسپیشلی ان یور ہائر اینڈ انویسٹمنٹس. چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس تو لیوز ادروائز اپنی لیڈرشپ سے کرتے ہی رہتے ہیں. کوئی چھوٹی سی چیز خرید کے رکھ لی، جو جنرل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو سڈن اپرچونیٹیز آتی ہیں ڈیو ٹو انٹرنیشنل مارکیٹس، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. بٹ جو میجر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جن میں بڑا رسک ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت لیوز اس رسک کے لیے پریپیئر ہو جائیں گے. خود بخود ان کے اندر ڈیزائر پروڈیوس ہوگی. آپ کی اسپرچول سائڈ بھی انکریز کرے گی. یہ جو مارس آپ کا پازیٹیو ہوا ہے، یہ 9th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. اینڈ ایسٹرولوجیکلی 9th اینگل از اے اینگل آف اسپرچویلٹی، از اے اینگل آف ایموشنز، اٹ از اے اینگل آف سنسیئرٹی. سو یہ جو اسپرچول اویکننگ ہے، یہ جو اسپرچول بلیوز ہیں، ان میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی اور آپ کا توکل اللہ پر بڑھے گا. پھر آپ کے لیے جو ایسی لیوز مائیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے لیوز ٹیچرز جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، پروفیشنل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ایک سنسیئرٹی، ایک اٹیچمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے ججز جو انصاف تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن وہ سنسیئرٹی کے ساتھ بے گناہوں کو انصاف دینے کی کوشش کریں گے. ایسے پولیٹیشنز، ایسے آفیسرز، ملٹری پرسنز، ان کی ٹینڈنسی ویلفیئر سائڈ پر انکریز کرے گی. اس سے بھی عزت افزائی کا پہلو اجاگر ہوگا. سو ٹیچرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ججز کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے یا پھر ملٹری پرسنز کے لیے جو کسی طرح کا ڈیسیجن عوام کے لیے یا گروپ آف پیپل کے لیے پازیٹیولی لے سکتے ہیں، وہ بڑھے گا. اینڈ لاسٹلی آپ کی پبلیکیشن، آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، آپ کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ، آپ کی کنٹینٹ میکنگ، آپ کی کریٹیو اسکلز، یہ بھی آپ کو پے بیک کریں گی. تو اس دوران اپنی کمپینز چلانا، اس دوران اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز، اپنی اپیئرنس بڑھانا، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا لیوز. اینڈ لاسٹلی آپ کے ایڈونچرز، آپ کی تمام وہ مہمات جس کو آپ نے اپنی زندگی میں کسی پلیجر کی یا کسی مقصد کی تکمیل کے لیے رکھا ہوا تھا، ان ایڈونچرز کو کنسیڈر کرنے، انیشیٹو لینے کے لیے یہ صحیح ٹائم ہوگا 9 اپریل کے بعد. اتنے پوائنٹس جو میں نے بیان کیے یہ صرف مارس کے ایگزالٹڈ ہونے سے آپ کو میسر آئیں گے، لیکن کچھ ادروائز چیزیں بھی ہیں جو دیگر پلانٹ سے آپ کو ملیں گی، جیسے مرکری آپ کے لیے کمیونیکیشن کو، سورج آپ کے لیے مینجمنٹ کو، وینس آپ کے کیریئر کو، اینڈ جوپیٹر آپ کی لک فیکٹر کو، سیٹرن آپ کی آئی کیو لیول کو، یہ بھی سپورٹ کرے گا. تو آئی کیو لیول، کانفیڈینس، نالج، ایگزامز، ادھر سے مارس کی طرف سے گولڈن ٹائم، وینس کی طرف سے گولڈن ٹائم، یہ سب اگر مکس کر لیا جائے تو مجھے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ایک سنگل لائن میں یہ کہنا ہے کہ لیوز آر ان بہار، ان اے سیزن آف سکسیسز. اگر کوئی لیو اس دوران اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے ادروائز کسی بھی ایشو کی وجہ سے نان پرفارمنگ ہے، نان ڈیسائزو ہے،
لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے تو اسے یا تو اپنی اپنے ارادے مضبوط کر کے ہمت کر کے اس سے باہر آنا چاہیے اگر باہر آنا پاسبل ہو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیکیشنز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر باہر نہیں آ سکتے، تو میری پرسکرپشن ہے ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر آن دس سچویشن، آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے 5 times in a day، آپ کو روبی یا بلو سفائر میں سے کوئی ایک سٹون پہننا چاہیے، فائن کوالٹی سٹون لیں، بلو سفائر لیں یا روبی لیں، 8 سے 10 کیرٹ پہننا کافی رہے گا۔ پہلے کوشش کریے اپنے ارد گرد کوئی کمپنی، کوئی برانڈ، کوئی لنک ڈھونڈیں جس سے آپ کو ریئل نیچرل سٹون میسر آ جائیں، اچھی کوالٹی کے میسر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے جہاں سے آپ سٹون بائی کر سکیں، تو پھر آپ ایسٹرو جیمز کا جو آن لائن سٹور ہے اس پر یہ سارے ہی سٹون پروفیشنل وے میں آئیڈینٹیفائی کر کے سرٹیفکیشن کے ساتھ وہاں لسٹ کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ لیوز اس ٹائم کو اگنور مت کریے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑا ٹائم ہے جسے ہم نعمت کہہ سکتے ہیں۔ اس نعمت کو کیش کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، اپنے نئے پلانز بنائیے، خطے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریئل انویسٹمنٹس کریے، اینڈ کوئی کمیاں ہوں تو ریمیڈیز پرفارم کریے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ میں نے اپنی کوشش کی کہ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں، امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ کو اس ایک ایونٹ کی اویئرنیس کا کچھ نالج تو ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں اس ولاگ کے بعد اپنی نالج کے اضافے کی وجہ سے آپ کوئی صحیح ڈیسیجن لینے میں کامیاب ہو جائیں اور کچھ خوشیاں حاصل کر پائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، لیوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔